یہ پہلی بات تھی جو کتاب سے متعلق میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ اس سال دورے کے طلباء میں اور آئندہ جو لوگ پڑھیں گے اس ادارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ پھر ایک مسئلہ اجازت کا رہتا ہے۔ طلباء یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کی بات کہتا ہوں، جب میں کتاب ختم کراتا ہوں، دعا کا وقت آتا تو ایک پرچہ آتا، حضرت حدیث کی اجازت دیجیے، تو میں ان سے کہتا ہوں میں نے سال بھر طبلہ بجائے۔ یہ جو تسلسل اقرا ہے، پڑھانے کے در پہ ہونا، کلاس لگی، استاد صاحب مطالعہ کر کے آئے، پڑھائے، یہی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس آپ کے اساتذہ جو سال بھر آپ کو پڑھا رہے ہیں، یہی اجازت ہے، مگر اجازت 3 شرطوں کے ساتھ۔ اس کو سمجھو اچھی طرح۔ سب سے پہلے جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اجیزوا بشروط معتبرۃ عند ارباب الفن۔ تو محدثین کے نزدیک اجازت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، جس کو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کے عقائد پر ہو۔ اگر کسی گمراہ فرقے کے عقائد پر ہے، اس کو ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ چھوٹے مدرسوں میں تو اساتذہ طلباء کو جانتے ہیں کہ کس عقائد پر ہے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں 1150 دورے میں طلباء ہے، وہاں پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ فارم میں تمام شرائط لکھے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا تو انسان کی قدیمی عادت۔ تو قادیانی بھی آ کر دورے میں داخلہ لے لیتے ہیں، غیر مقلد تو آتے ہی ہیں، مودودی بھی آتے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ماتھے پر تو لکھا نہیں۔ اب وہ جا کر قاسمی اپنے نام کے ساتھ لکھے۔ اب دنیا سے کہے گے کہ دیوبند کا پڑھا ہوا قادیانی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا مودودی بن گیا، دیوبند کا پڑھا ہوا غیر مقلد بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، در حقیقت نمازی جوتے چوراتے نہیں ہیں، چور جوتے چورانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ نمازی جوتے چرائے اور پھر مسجد میں جوتے کیوں چوری ہو جاتے ہیں؟ چور جوتے چرانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو دارالعلوم کا فارغ قادیانی نہیں ہو سکتا ہے، مودودی نہیں ہو سکتا ہے، غیر مقلد نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے سے آتے ہیں، اس کے جا کے داخلہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کا ظاہر کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو قاسمی نسبت ہے وہ بھی امر مستحدث ہے، نئی نسبت چلی ہے۔ ہمارے پرانے اکابر نے کسی کے نام کے ساتھ قاسمی نہیں کیا۔ اس قاسمی کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے میں بتاؤں؟ حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا شروع کیا، محمد طیب قاسمی، اور وہ بالکل صحیح لکھا تھا۔ وہ حضرت مولانا قاسم صاحب کے پوتے تھے، لکھنے کا حق ہے۔ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہم نے بھی محمد سالم قاسمی لکھنا شروع کیا۔ ان کو بھی حق ہے، وہ پڑھ پوتے ہیں۔ تو لوگوں نے دارالعلوم کے فضلاء نے بھی لکھنا شروع کر دیا قاسمی قاسمی قاسمی۔ ارے بھائی حضرت نانوتوی کے تم اولاد ہو، اور کیا جس تمہارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم ہے، تمہارے مادر علما کا نام تو دارالعلوم ہے، مگر چل پڑی نسبت۔ اب قاسمی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ، باقی یہ نسبت مستحدث ہے اور یوں شروع ہوئی ہے۔ آج بھی بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لکھتے،
کیونکہ یہ ہم حضرت قاسم نانوتوی کے اولاد میں تو ہیں نہیں، اور ہم ہمارے مادر علمی کا نام قاسم العلوم نہیں ہے، پھر قاسم ہم کیسے دکھ کریں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی شرط اہل السنہ والجماعت عقائد پر ہونا ہے، اس کے بغیر ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہو۔ دوسری شرط فہم حدیث، حدیث اس نے سمجھی ہے تو اجازت دینے سے اجازت ہوگی، اگر حدیث سمجھی ہی نہیں ہے۔ دیکھو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ان کو جب سند دیتے ہیں تو حدیث کی اجازت نہیں دیتے، سند کا بڑا حصہ تو چھپا ہوا، بیچ بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں نام وام لکھتے ہیں، اور نیچے لکھا الکتب المقروءہ، پڑھی ہوئی کتابیں، بخاری مسلم جتنی بھی کتابیں پڑھی سب کا نام لکھتے ہیں، حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس کے لیے دوسری شرط ہے فہم حدیث، حدیث سمجھنا، کون سمجھا کون نہیں سمجھا کیا پتا چلے۔ ہمارے فضلاء کہیں فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں پڑھانے لگتے ہیں، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں، حدیث کی اجازت دو، تو میں ان سے کہتا ہوں 20 سال حدیث پڑھاؤ اور پھر آؤ، پھر میں تمہارا امتحان لوں گا کہ تم حدیث سے سمجھے ہو یا نہیں سمجھے، اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو اجازت دوں گا اور دیتا ہوں اس طرح سے۔ ہمارے مولانا عبدالرؤف غزنوی زیر مجدہم لمبے عرصے سے حدیث پڑھا رہے ہیں، میں ان کو باقاعدہ لکھ کر اجازت دی، اور دوسرے لوگوں کو بھی میں دیتا ہوں، لیکن کب جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیثیں سمجھ گئے ہیں تب اجازت دیتا ہوں۔ فہم حدیث کے اجازت حدیث کے لیے فہم حدیث شرط ہے، فارغ ہوتے ہی اجازت نہیں دیں گے۔ بعض طلب فارغ ہوتے ہی حدیثیں سمجھتے، ذہین طالب علم ہوتے ہیں لیکن سب تو نہیں سمجھتے، ان کو تو 20 سال حدیث پڑھائیں گے تب حدیثیں سمجھ میں آئیں گی۔ تیسری شرط تثبت، جب میں تمہیں اجازت دوں اور تم آگے حدیث روایت کرو، چاہے سبق میں روایت کرو چاہے وعظ میں روایت کرو، تو مضبوطی کے ساتھ حدیث روایت کرو، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو، یہ شرط ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے متون یاد کرنے پڑتے، حفظ کرنے پڑتے، حدیث حفظ کرنی پڑتی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس ادارے میں احادیث شریفہ زبانی یاد کرنے کا معمول ہے اور مختلف درجات میں مختلف حدیثیں یاد کراتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اس کی کمی ہے، اگرچہ میں نے 3 رسالے محفوظات کے نام سے لکھے ہیں حدیثیں یاد کرانے کے لیے، مگر رواج نہیں، اور میں خود دوحے میں جب سبق پڑھانے کے لیے جا کر بیٹھتا ہوں تو روزانہ ایک حدیث 3 مرتبہ تمام طلبہ سے پڑھواتا ہوں، پہلے دن 3 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 1 مرتبہ، پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر طلبہ کو اللہ کے حوالے وہ یاد کریں نہ کریں، اور نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ، بعض طلبہ ہیں بیوقوف باقی نہیں کرتے، لیکن اگر مدرسے کی طرف سے نظام ہو، اس کا امتحان ہو، چنا جائے تو خواہی نہ خواہی کرنا پڑے گا۔ یہاں اس کا نظام ہے اور بہت اچھا، مجھے خوشی ہوئی اس سے۔ تو متن یاد ہے تو آگے جب روایت کرے گا تو تثبت کے ساتھ روایت کرے گا، متن پڑھے گا، ترجمہ کرے گا، مطلب بیان کرے گا۔ اور اگر متن یاد نہیں ہے، مضمون یاد ہے تو وعظ میں اناپ شناپ حدیث بیان کرے گا، یا تو گھٹا دے گا یا بڑھا دے گا، اس طرح سے حدیث روایت کرنا جائز نہیں، وعظ میں بھی جائز نہیں، درس میں بھی جائز نہیں۔ تو تیسری شرط یہ ہے، لہذا میرے عزیزو، یہ شرطیں تم اپنے اندر پیدا کرو تو تمہارے اساتذہ کا تمہیں پڑھانا یہی اجازت ہے۔ اور سند مصنفین کتب سے حضور تک، سند پر تو سارا مدار ہے حدیث کے صحت و ذوق کا، لیکن مصنفین کتب سے ہم تک سند برکت کے لیے، اور
شاید کسی کو یاد ہو، آپ کے شیخ الحدیث مولانا رضا صاحب کو شاید یاد ہو بخاری کی سند، مجھے تو یاد نہیں. میں تو کئی سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک حدیث سند بھی یاد ہے، اس سے آگے مجھے بھی یاد ہے. کیوں یاد نہیں؟ اس لیے یاد نہیں کہ اس کو مدار ہی نہیں، یہ تو برکت کے لیے.